سمین عبدالستار ایدی کی مستند سوانحیات کھلی کتاب کے مطابق ایدی نے 50 کی دہائی میں سماجی خدمات شروع کر دی تھی، تاہم عوام میں سماجی بہبود کا شعور اجاگر کرنے اور فلاحی ریاست کے قیام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سن 1962 میں بنیادی جمہوریت کے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ 1970 میں جب بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے تو ایدی نے بھی الیکشن میں قسمت آزمائی کی، لیکن ان کی سادگی اور صداقت کا پرچار لوگوں کو متوجہ نہ کر سکا اور وہ ہار گئے۔ ایدی صاحب نے اعتراف کیا تھا کہ سیاسی مہم جوئی ان کی غلطی تھی، کیونکہ حکومت کے قریب رہ کر سماجی بہبود کا فروغ، نظام میں رہتے ہوئے نظام کی تبدیلی اور بیداری کی تحریک، یہ سارے کام قابل قدر صحیح لیکن ساتھ ہی بدعنوان ہوں تو پھر یہ ایک خواب ہی ہے۔ ان کی سوانحیات پر مبنی کھلی کتاب میں صفحہ نمبر 133 میں لکھا ہے، ایدی صاحب نے حج کے موقع پر کیسی مناسب دعا کی کہ اے خدا میری انا کو مکمل طور پر فنا کر دے۔ اللہ کو ایسی دعائیں بہت پسند ہیں جن میں بندہ اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دعا مانگے، تو پھر عبدالستار ایدی کی یہ دعا کیوں کر قبول نہ ہوتی؟ لہٰذا دنیا جسے خدمت خلق کا مثالی چہرہ مانتی ہے، اس نے ساری زندگی نہایت سادگی سے بسر کی۔ پاکستان کی فلاحی تنظیم ایدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی وفات سے قبل جب شدید علیل ہوئے تو پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری کی طرف سے بیرون ملک راج کرانے کی پیشکش کی گئی، جسے ایدی نے مسترد کر دی، اور آخری سانسیں انہوں نے اسی شہر میں لی جہاں سے انہوں نے خدمت خلق کا بیڑا اٹھایا تھا۔ انہوں نے اپنی ٹیم کی ایسی تربیت کی کہ ان کے وفات والے روز بھی ملک بھر میں پھیلے ایدی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں معطل یا تاخیر کا شکار نہ ہوئی، بلکہ اسی طرح کام جاری رہا جسے ان کی حیات میں ہوتا تھا۔ سمین، ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں 1997 میں ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ یہ دستور زندگی ہے کہ اگر کسی بھلے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کچھ بدنیت لوگ آپ کی نیک نیتی کو ضرور کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے۔ جناب عبدالستار ایدی کو بھی بہت پروپیگنڈوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ایدی صاحب نے اپاہج اور معمر افراد کو چھت فراہم کرنے کی کوشش کی اور لاوارث میتوں کی تدفین کا آغاز کیا تو ان کے خلاف مخالفین نے طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ان کو ملنے والے احتیاط پر بھی سوال اٹھائے۔ ایک بار عبدالستار ایدی نے لندن پہنچ کر اپنی جان کو درپیش خطرات کا انکشاف بھی کیا تھا اور کہا کہ مجھے قتل کر کے الزام MQM پر لگا دیا جائے گا، لیکن ایدی صاحب بڑھتے گئے اور ان کی نیک نیتی کا عالم یہ کہ ان کی خدمات ملک بھر میں پھیلنے کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں جا پہنچی۔ ضیاء الحق کی جانب سے دیا گیا 5 لاکھ کا چیک ایدی نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ لوگوں میں خیرات دینے کا شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں، سرکاری گرانٹ قبول نہیں کر سکتا۔ سمین، ایدی صاحب نے زندگی میں کبھی اور کوئی گاڑی نہیں چلائی، 48 سال تک صرف ایمبولینس ہی چلائی۔ عبدالستار ایدی کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ ان کے پاس ملیشیا کے سستے ترین کپڑے کے صرف 2 جوڑے تھے، ایک میلا ہو جاتا تو وہ دوسرا پہن لیتے۔ وہ رات کو شادیوں پر جا کر برتن دھوتے، دودھ بیچتے اور اخبار فروخت کرتے تھے۔ وینا ملک نے اپنے شوہر اسد بشیر خٹک کے ہمراہ مئی 2014 میں ایدی سینٹر جا کر عبدالستار ایدی کی عیادت کی تھی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر وینا ملک کا کہنا تھا کہ عبدالستار ایدی پاکستان کا اثاثہ ہیں اور ان سے ملنے کی بہت خواہش تھی جو آج پوری ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عبدالستار ایدی کی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا شعور بنا لیا جائے تو پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے۔ وہاں اداکارہ وینا ملک نے عبدالستار ایدی کو ان کی سماجی خدمات کے پیش نظر اپنا گردہ عطیہ کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ واضح رہے کہ وینا ملک مئی 2014 میں اپنے شوہر کے ہمراہ 4 سالہ خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس آئی تھی اور تب وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اور عبدالستار ایدی کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔